بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ عزیزان محترم، صرف اپنی زبان سے کہہ دینا ہی کافی نہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں، بلکہ سرکار علی کا شیعہ، سرکار علی کا محب بننے کے لیے اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑے گا۔ جیسا کردار جناب محمد و آل محمد نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور سرکار علی بادشاہ باب مدینۃ العلم ہیں، ان کے محب اسی بات پر عمل کرتے ہیں جسے اللہ، اس کے رسول اور جناب علی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ چھٹے امام بادشاہ کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ، لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ، لیکن اپنی آواز کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے۔ لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ اپنی زبان کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے۔ مولا فرماتے ہیں تمہارا کردار ایسا ہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور ہمیں ماننے لگے۔ دیکھیں، ساری اسی میں بات مولا کے فرمان میں، سارا کول میں جو کچھ ہے اسی میں بند کر دیا گیا ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو ہم محمد و آل محمد کا پیغام اگر اپنے کردار کے ذریعے نہیں پہنچا رہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم پیشہ ور ہیں، ہم مولا کا حق مودت ادا نہیں کر رہے۔ مولا تو فرما رہے ہیں کہ اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ، تمہارا کردار اچھا ہو، تم اس طریقے سے چلو کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور ہم سے محبت کرنے لگیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو محمد و آل محمد کا ماننے والا کہتا ہے، شیعہ سمجھتا ہے خود کو، تو پھر اگر اس کا کردار اس کی زبان کی، اس کے عقیدے کی ترجمانی نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب وہ جناب علی کا شیعہ ہی نہیں، وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، پاک ہستیوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ علی کے شیعہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہیں جناب سلیمان و ابو ذر علیہ السلام ہیں۔ میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، چوتھے امام بادشاہ سے روایت ہے، امام زین العابدین علیہ السلام بادشاہ سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جناب سلیمان نے جناب ابو ذر کو اپنے گھر مہمان نوازی کے لیے دعوت دی۔ جناب ابو ذر وہ ہستی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر اتنے سچے ہیں کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابو ذر کو بعض زبان رسول سند صداقت عطا ہوئی۔ تو جناب ابو ذر جب جناب سلمان کے گھر پہنچے تو جناب سلمان نے جناب ابو ذر کے سامنے 2 روٹیاں پیش کیں۔ میں مولا علی کے شیعوں کا کردار بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ جب پہنچے تو 2 روٹیاں پیش کیں۔ اب جناب ابو ذر نے ایک روٹی کو اٹھایا اور ایسے ہاتھ میں گھمایا۔ جب روٹی کو گھمایا تو جناب سلمان نے پوچھا ابو ذر یہ آپ نے کیا کیا؟ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ روٹی کہیں زیادہ خشک تو نہیں، بس یہ سننا تھا۔ جناب سلمان نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آپ نے کیسے یہ جرأت کر لی کہ آپ اس روٹی کو گھمائیں؟ آپ کو احساس ہی نہیں کہ اس روٹی کے تیار کرنے میں کتنی طاقتیں کار فرما تھیں۔ اس روٹی کو بنانے میں وہ پانی استعمال ہوا ہے جو عرش کے نیچے تھا۔ اس پانی کو ملائکہ نے ہوا کے سپرد کیا، ہوا نے اپنا کردار ادا کیا، پانی نے اپنا کردار ادا کیا، ملائکہ نے اپنا کردار ادا کیا، پھر اسے ہوا کے سپرد کیا، ہوا نے اپنا کردار ادا کیا، اسے بادلوں کے سپرد کیا، بادلوں نے اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے بارش برسائی، بارش نے اپنا کردار ادا کیا۔ جب پانی زمین پر پڑا تو اس کے بعد
ہر چیز نے، دیکھیں زمین نے اپنا کردار ادا کیا، اس کے بعد لوہے نے اپنا کردار ادا کیا، لکڑی نے اپنا کردار ادا کیا، جانوروں نے اپنا کردار ادا کیا، اس کے بعد ایندھن نے اپنا کردار ادا کیا، آگ نے اپنا کردار ادا کیا، اتنی ساری چیزوں نے، جناب سلمان نے کہا اتنی ساری چیزوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور پھر اتنی مشقت کے بعد یہ ایک روٹی کی شکل میں نعمت اللہ کی آپ کے سامنے آئی اور میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ نے اس کی قدر ہی نہیں کی، بس یہ سننا تھا۔ تو جناب ابو ذر پشیمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں خدا سے مغفرت مانگتا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو پھر یہ کردار ہے جناب علی کے شیعہ کا، یہ جناب کہ قناعت پہ خوش رہنا، جو مل جائے جتنا مل جائے اس پہ راضی ہو جانا، یہ نہیں کہ کس کے ساتھ پیٹ نہیں لگا۔ اس دور میں بھی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی ذاکر، خطیب، واعظ 5 6 7 اشرے پڑھیں، ماشاءاللہ پڑھیں، اللہ ان کو 12 پڑھائے، لیکن اتنے اشرے پڑھنے کے باوجود بھی اگر ان میں کردار کی کمی رہ جائے، اخلاق کی کمی رہ جائے، ممبروں پہ جو ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو پھر انہوں نے کیا سیکھا اور کیا قوم کو دیا؟ تو جناب علی کا شیعہ بننے کے لیے وہ کردار پیش کرنا ہے جس کا حکم ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے دیا ہے۔ پھر ایک دفعہ جناب ابو ذر کو دعوت دی جناب سلیمان نے، جناب سلمان نے جب دعوت دی، جناب ابو ذر آئے تو جناب سلمان نے اپنی گودڑی سے، گٹھڑی سے ایک روٹی نکالی اور جناب ابو ذر کو پیش کی۔ روٹی اتنی زیادہ خشک تھی کہ اس کو بھگونے کے بغیر کھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اب ایک مشکیزہ سے ایک پیالہ پانی کا نکالا، تو اس میں پانی ڈالا، تو روٹی کو ڈپ کیا، ڈبویا، اور اس کو بھگو کر جناب ابو ذر نے کھایا۔ تو جناب ابو ذر نے کہا کیا ہی اچھا تھا کہ اس کے ساتھ روٹی بہت اچھی ہے، لیکن کیا ہی اچھا تھا کہ ہمارے پاس نمک ہوتا۔ تو جناب سلمان گئے، انہوں نے ایک دکان پہ اپنا مشکیزہ کسی کے پاس گروی رکھا، رہن رکھا، اور اس سے تھوڑا سا نمک لے کر آ گئے۔ جب نمک لے کر آئے تو اب انہوں نے اس روٹی کو نرم کیا، جناب سلمان نے، جناب ابو ذر نے اس روٹی کو نرم کیا اور اس پر تھوڑا سا نمک لگایا اور اسے کھانا شروع کیا۔ کھانا کھانے کے بعد، روٹی کو کھانے کے بعد جناب ابو ذر نے کہا کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس قناعت کو عطا کیا۔ تو جناب سلمان نے مسکرا کر کہا کہ اگر آپ میں قناعت ہی ہوتی تو پھر مجھے مشکیزہ گروی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے عزیزو، ائمہ طاہرین کے ماننے والوں نے زندگی کو اس طریقے سے گزارا ہے کہ جس طرح محمد و آل محمد چاہتے تھے۔ یہ دنیا فنا کا نام ہے، اس دنیا میں بیٹھے نہیں رہنا، ہر کسی نے چلے جانا ہے۔ کل جب امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کسی کو بھی ندامت نہیں ہونی چاہیے، اس طرح ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اس لیے مولا کا جو فرمان میں نے سب سے پہلے سنایا، مولا نے کہا کہ صرف لفظی شیعہ نہیں بلکہ لوگوں کو ہماری طرف بلانا ہے تو اپنے کردار کے ذریعے بلاؤ، آواز کے ذریعے نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بڑی تبلیغ کر رہا ہوں اور اس کا اپنا کردار ایسا نہیں، اس کی وجہ سے 4 لوگ نہیں آتے اہل بیت کی طرف، تو پھر اس میں اس شخص کا قصور ہے جو نام نہاد پیشہ ور مولا کا مولوی، علامہ، ذاکر، جو بھی کہہ لیں، جو مبلغ بنا ہوا ہے ولایت کا، یا مقصرین کو تو اللہ ان پہ لعنت کرے، وہ تو ہے ہی ایک دوسری طرف۔ لیکن مجھے یقین جانے کہ بے حد افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے وہ ذاکرین، خطبہ اور واعظین، وہ علماء کے سارے نہیں، جن میں سے کچھ لوگ جو ولایت والے ہیں اور اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں کہ میں نے 50 بار سوچا، 100 بار سوچا، بڑا دل ہراش ہوتا ہے، دل دکھتا ہے۔ کئی بار میں نے سوچا ہے کہ ان کی غلط باتوں پہ ہمیں بولنا چاہیے، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ پہلے ہی دشمن طاق لگائے بیٹھا ہے۔ پر کیا کریں، حق کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے، ضروری ہے اس بات کو کیا جائے، ورنہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ذاکرین، ولایت کا مطلب یہ تو نہیں، ولایت علی بادشاہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہے کہ اخلاق نہیں، کردار نہیں، اپنی زبان سے بندہ کہتا رہے میں بڑا بہت اچھا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ کیا دے رہے ہیں آپ لوگ؟
میں بھی کر لیں، ہم بھی اسی میں شامل ہیں، لیکن ہم کیا دے رہے ہیں؟ آپ کی ڈیمانڈیں دیکھیں، اتنی نیازیں لے رہے ہیں، آپ قوم کو دے کیا رہے ہیں؟ خدا کے لیے دست بستہ ہاتھ باندھ کر میں گزارش کرتا ہوں بانیان سے بھی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس بندے کو بلائیں اس سے کچھ نہ کچھ سنیں، اس سے ڈیمانڈ کریں۔ یہ رٹی رٹائی، یہ کاپی شدہ تقریریں سن کے آپ کیوں اس طرح کیا حاصل کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کون آپ کو معرفت امام زمانہ کی باتیں بتا رہا ہے؟ جب تک ممبر پہ کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے جو متنازع نہ ہو تو اس وقت تک تو لوگ اس کو سنتے نہیں۔ ایک طریقہ کار بن گیا، ایک روش بن گئی ہے کہ کس طرح عوام کو بلوانا ہے، کس طرح عوام زیادہ بولے گی۔ یہ تو بہت زیادہ اس طرح کے طریقہ کار ہیں، وہ کیے جا سکتے ہیں، اتنی کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن میں یہی سمجھتا ہوں، میں نے جتنی تھوڑی بہت خطابت کی اور کر رہا ہوں وہ مجھے یہی پتہ ہے کہ جو مولا کا فرمان ہے میں نے وہ پہنچانا ہے۔ مولا راضی ہوں، لوگ ہوں نہ ہوں، ہمیں پرواہ نہیں، کوئی بلائے یا نہ بلائے، ہمیں مولا کی قسم ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ہم مولا کے ذاکر ہیں۔ ذاکر کا مطلب ہے کہ ہر لمحے ذکر علی میں رہے، چاہے ہم گھر میں مولا کا ذکر کریں، کسی چوک میں کریں، کسی چوراہے میں کریں، کسی بیٹھک میں کریں، کسی ممبر پہ کریں، جہاں بھی کریں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں مولا سے وفادار بن کر مولا کی وکالت کرنی چاہیے۔ ہم کسی کے نمائندے نہیں، ہمیں کسی کی مخالفت میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو بڑے علماء کرام ہیں ان کے آگے بھی دست بستہ ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ممبر ہمیں مولا نے عطا کیا ہے، جناب علی کی فضائل کے لیے آپ مہربانی کریں، شخصیات کی مخالفت کی باتیں، شخصیات کی تعریفیں وغیرہ نہ کریں۔ جو جس ملک کا نظام ہے وہ اپنے نظام کے تحت چلتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ممبر صرف مولا کا یہ ممبر جو عطا ہوا ہے صرف اس لیے ہوا ہے کہ یہاں سے صرف ذکر علی ذکر علی ذکر علی ہو اور مصائب محمد و آل محمد کو بیان کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔